جو بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانی ہے، 9.9% پہ ہیں ہم، رائٹ، اس کو 15% پہ لے جانا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے، رائٹ؟ جو سیکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ایس او ای کا ریفارم کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ چیز؟ اور اگر ہم نہیں کریں گے اور اس وقت نہیں کریں گے، رائٹ، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، یہ ڈو اور پیرش والی بات ہے. So we have to get started, and we have to get started by plugging the leakages that we have already. جو ہمیں جو کرنی ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے ٹرائبونلز میں 1.7 ٹریلین، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 9.4 ٹریلین کے محصولات کا ہمارا ٹارگٹ ہے اس سال کا، ٹھیک؟ اگر اس میں سے آدھا بھی آ جائے، میں یہ کہتا ہوں ڈیسیجنز ہوں، آدھا بھی آ جائے، اس کے علاوہ ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً 3 ٹریلین کی لیکیج ہے، جس کا میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کا بھی اگر آدھا آ جائے تو ایون بیفور وی گو ٹو ان ٹیکسڈ اینڈ انڈر ٹیکسڈ، رائٹ، تو یہ جو آٹومیٹکلی جو آپ کے محصولات ہیں 12 ٹریلین تک چلے جاتے ہیں. کین یو امیجن کہ ان 2.5 ٹریلین سے ہم اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ اور انڈر ٹیکس اینڈ ان ٹیکس والا دیکھو بھائی، وہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، ہم سالوں سے دہائیوں سے کر رہے ہیں. انڈسٹری کیا ہے اور اس کی ٹیکس کنٹریبیوشن کیا ہے، سروسز کیا ہے اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اور دو اور جو سیکٹرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آٹومیٹک سوئچ ہم نے کرنا ہے، بٹ ہم فیز ان تو کریں نا، اس جرنی کی طرف تو جائیں. اچھا، آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی 6 مہینے پہلے، صرف لاس میکنگ اداروں کی ہوگی یا پروفٹ میکنگ ادارے بھی ہیں اس میں شامل؟ نہیں، ابھی تو وہ دیکھیں جی، جو پائپ لائن ابھی بلڈ ہو رہی ہے، تو اس لیے میں تو صرف ابھی یہی کہوں گا جو کم از کم جو لاس والے ادارے ہیں ان کو تو ہم اس پائپ لائن میں لے کر جائیں، لیکن اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. سر آپ سے 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے خود مجھ سے ایک بات کہی کہ آئی ایم ایف کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور آپ کا ویو اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے 22%، اس پہ اکانومی یا انڈسٹری نہیں چل سکتی، اور آپ نے کہا کہ ہم یہ آئی ایم ایف کو کہیں گے اور بتائیں گے، سمجھائیں گے. تو کیا ابھی بھی آپ اسی ویو پہ ہیں؟ ایک بات، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کیا بنے گا اب آگے، دوسری بات، اور تیسری بات، آپ کو سی سی آئی سے کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی آپ کو چیئرمین شپ سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہٹا دیا جاتا ہے، پھر شامل کیا جاتا ہے، کبھی ساکھ ڈہرا آ جاتے ہیں سی سی میں، آپ کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں وزیر اعظم. میں آخری بات پہلے کر دوں، اس کو پرسنالٹیز کو چھوڑ دو. اس وقت ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایجنڈا کو کیسے آگے لے کے جانا ہے امپلیمنٹیشن میں. اگر مجھے کہیں امپلیمنٹیشن میں دقت ہوئی تو پھر اس پہ بات کریں گے، ادروائز لیٹس لیو دا پرسنالٹیز آؤٹ سائڈ دا پکچر. آپ کا جو اگلا بجٹ ہوگا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس پہ آلریڈی وزیر پیٹرولیم اس پہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اس میں فردر ایڈ نہیں سر، آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ ڈسکشنز کرنے جا رہے ہیں اگلے پروگرام کے لیے اور جو بجٹ لے کر آنے والے ہیں، اس میں عوام کے لیے آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں؟ وہ تو دیکھیں، جو فسکل سپیس ہو کے ابھی بھی تو ایک بات سلسلہ چل رہا ہے نا، رمضان پیکیج ابھی بڑھایا گیا نا، 7.5 بلین سے اس کو 12.5 بلین کیا گیا. یہ تو ابھی ہوا ہے رمضان کے دوران. اب اس کو آگے اسٹرکچرل بیسس پہ لے کے جانا ہے. لیکن جو میں آپ کو بار یہ بات کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر 9.4 ٹریلین آپ کے محصولات ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو اخراجات ہیں، اگر ہم نے اخراجات میں اگر ڈیٹ سروسنگ کو چھوڑ بھی دیں تو ہمارے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں ان کو ہم نے نیچے لانا ہے گورنمنٹ نے، اور جو پی ایس ٹی پی ہے اس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف لے کے جانا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے اسپیس اویلیبل ہوگی. یہ جو میں نے ابھی لیکیجز کی بات کی ہے، اگر یہ لیکیجز آپ روک دیں آپ 2.5 ٹریلین کا آپ کا ایڈیشنل فنڈز آ جائے، یہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو ٹورڈز دا مارجنلائزڈ پاپولیشن ان دا فرسٹ انسٹنس. جو بی آئی ایس پی کا پروگرام ہے اس کو ہم نے فردر اس کو ہم نے جنریٹ کرنا ہے. بٹ دین آلسو everything that you've talked about, first of all supporting the domestic consumers and the industry. تو یہ جب تک ہمیں وہ سپیس نہیں ملے گی اس میں ہم آگے نہیں جا سکیں گے. باقی جو بات ہے وہ جو بجٹ کے وقت ہوگا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے، کوئی بھی جب آپ کسی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اٹس آلویز پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی. صرف ٹیکنالوجی سے بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا پروسیسز آر بروکن اور ان پروسیسز کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو وہ 0/0 ہی رہے گا. اسی طرح جو پیپل ہیں الٹیمیٹلی تو دے آر دا ونز ہو ڈرائیو دا ایجنڈا. تو اس لیے ہمارا ان جو ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے، جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں شروع کیا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انہی کی مدد سے
وہ ایک کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں نا جی آپ کبھی اندر ہیں کبھی باہر ہیں, تو اس کے بھائی چیئرپرسن میں ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ڈاکٹر شمشاد ہیز بین ویری کائنڈ کہ انہوں نے جوائن کیا. ہمارے پاس اور ایکسپرٹس ہیں تاکہ جو اس کی, اور اس میں یہ پیپل پروسیس والی جو چیز ہے وہ بالکل ہم ساتھ لے کر آئیں گے. ڈیجیٹلائزیشن والا جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی یہ ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. 8 تاریخ کو ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کے لیے RFP ایشو ہو جائے گا ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, اور یہ ایسا کنسلٹنٹ ہم لائیں گے جس نے پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹس میں کام کیا ہو, تاکہ وہ ڈیزائن بھی کام کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کام کریں. اس کا ٹائم فریم کیا ہے؟ انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل وی ول بی اپوائنٹنگ دیٹ کنسلٹنٹ اینڈ اناؤنسنگ دیٹ کنسلٹنٹ. آپ اسپرنگ میٹنگ میں جا رہے ہیں, اسپرنگ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو SBA پروگرام کرنے کے نہیں, یہ تو جو اسپرنگ میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں نا جو واشنگٹن میں ہوتی ہیں, تو وہاں IMF سے ملاقات ہوگی, ورلڈ بینک سے ملاقات ہوگی, اور اداروں سے ملاقات ہوگی. لیکن اس میں ہم اپنی جو ریکویسٹ ہے کہ وی گو انٹو دا EFF پروگرام, اس کو اور فردر فارملائز کریں گے اور اس کے تھوڑے سے خد و خال کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی. لیکن دوز ڈسکشنز ول گو انٹو اینڈ اپریل انٹو مئی. ہمارا امید کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی فائنل نہ ڈسکشن ہوئی ہے نہ ایگریمنٹ ہوئی ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ بائی دا ٹائم دیٹ وی ریپ اپ دس فسکل ایئر, سو اینڈ جون ارلی جولائی تک کم از کم اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک ہم پہنچ جائیں. تو یہ ہماری خواہش ہے.